السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو عید کی۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا کہ 50 سال سے اوپر یا 50 سال تک کی اگر آپ کی ایج ہے تو یورپ مت آئیں۔ کیوں مت آئیں؟ کہ اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہونا کوئی بھی۔ اگر آپ ورک پرمٹ آپ کو مل بھی جاتا ہے نارمل، تو 50 کی ایج میں بہت کم جو ہیں وہ ورک پرمٹ ملتے ہیں۔ کوئی کمپنی جو ہے وہ راضی ہوتی ہے کہ ورک پرمٹ دے دیا جائے، 50 ایئر ایج ہے، لیکن وہ شخص یورپ میں آ کے بہت تنگ ہوتا ہے، اس کو نکال بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو کام ہوتے ہیں فیکٹریز کے اندر خاص طور پہ، اور ہمیشہ عموماً جو ورک پرمٹ ملتے ہیں وہ زیادہ تر فیکٹریز کے ہی ملتے ہیں، یعنی کہ آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے فیکٹریز کے اندر جو ہے، یا ویئر ہاؤس کے اندر جو ہے۔ ویئر ہاؤس کے اندر زیادہ تر جو کام ہوتا ہے ایک وزنی ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں چلنا پڑتا ہے سارا دن۔ اگر آپ کی 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ آپ نے صرف چلنا ہوتا ہے اور وزن اٹھا کے اپنی ٹرالی میں رکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی فیکٹری میں ہیں تو پھر فیکٹری میں ڈفرینس قسم کے کام ہوتے ہیں، زیادہ تر جو کام ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے ہوتے ہیں۔ اور 50 ایئر ایج جو ہے، ٹھیک ہے آپ فٹ ہوں گے، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے دل برداشتہ کر رہا ہوں، صرف آپ کی سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا۔ آپ 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے آپ کام کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو تھکاوٹ جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آپ بیمار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب بیمار ہوں گے تو فیکٹری جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی، کیونکہ وہ ورک پرمٹ ایشو کرتی ہے اپنے پروڈکٹ کو بڑھانے کے لیے، اپنا کام آپ سے کروانے کے لیے، اس کے عوض میں آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے، اور جب آپ ان کا کام ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کے کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں یورپین لوگ ہیں، یورپین فیکٹریز ہیں، وہ بالکل بھی جو ہے وہ اپنے مطلب کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ شخص کام ہی نہیں دے رہا تو ہم اس کو پھر کیوں رکھیں؟ تو پھر آپ کو نکال دیا جاتا ہے اس جاب سے، تو آپ کے پاس پھر کوئی آگے چانس نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ واپس آئیں۔ تو جو پیسہ آپ نے لگایا ہوتا ہے وہ پیسہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں کچھ کام ایسے ہیں، ایسی کنٹریز ہیں کچھ کہ جہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کنٹریوں میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پیپر نہیں بنتے۔ پھر اگر آپ وہاں پہ اپنے طور پہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں نے دیکھے ہیں۔ میں ہمیشہ جب بھی کوئی بات کرتا ہوں اس قسم کی تو اپنا ذاتی ایکسپیرینس جو ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ اپنے طور پہ آ جاتے ہیں اور ازائلم اپلائی کر دیتے ہیں، ازائلم ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی کنٹریز ہیں تو آپ وہاں پہ چوری چھپے رہتے ہیں اور چوری چھپے کام کرتے ہیں، اور وہاں پہ کام چوری چھپے مل بھی جاتا ہے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ وہ کام جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کھیتی باڑی کا کام ہوتے ہیں، اور جس کو کھیتی باڑی کی عادت ہے، وہ کام پہلے سے ہی کرتا آ رہا ہے اپنی کنٹری میں، تو وہ تو کر لیتا ہے۔ لیکن اس میں بھی یہی ایک پرابلم آتی ہے کہ ڈیلی ویجز کے اوپر وہ کام ہوتا ہے، گھنٹوں کے اوپر وہ کام ہوتا ہے۔ آپ نے 2 گھنٹے کیے تو آپ کو 2 گھنٹے کے ہی پیسے ملنے ہیں، لیکن آپ کے ایکسپنس جو ہیں وہ تو بالکل برقرار ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، اس کا رینٹ دے رہے ہیں، وہ رینٹ جو ہے وہ تو منتھلی ہے، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، جتنا بھی طے کیا گیا ہے، چاہے وہ 200 یورو ہے منتھلی، یا 100 ہے، یا 300 ہے، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ لیکن آپ کی جو انکمنگ ہوگی وہ اتنی نہیں ہوگی، وہ کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ فرض کریں آپ کھیتی باڑی کے کام کے اوپر ہیں تو 7 آور، جو کہ مطلب میں آپ سیدھے طریقے سے کہوں تو اٹلی آپ لے لیں، تو اٹلی کے اندر کھیتی باڑی کا کام، یا اسپین کے اندر آپ کو ملتا ہے کام، تو 6 ایرو سے لے کے 7 ایرو تک آپ کو پر آور ملتے ہیں، تو آور کے حساب سے وہ پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو اگر فرض کریں کہ بارش ہو جاتی ہے تو آپ کی چھٹی، آپ آگے کام نہیں کر سکتے،
جب بارش ختم ہوگی دوسرے دن تیسرے دن تو پھر آپ کام کریں گے، تو پھر آپ کو اسی کام کے پیسے ملیں گے۔ بعض اوقات ایسے بھی دیکھا ہے کہ بہت لوگوں سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا جی اس منتھ میں ہمارے اونلی 30 آورس جو ہیں وہ کام ہوا ہے۔ تو 30 آورس کو آپ حساب لگا لیں کہ 30 آور کے حساب سے کتنے پیسے بنتے ہیں، اور ایکسپینس جو ہے آپ کا اس سے زیادہ ہے، تو نہ پھر آپ اپنے گھر میں پیسہ بھیج سکتے ہیں، نہ اپنے لیے پورا کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر آپ 50 ایئر کی ایج میں آ بھی جاتے ہیں لیگل طریقے سے ورک پرمٹ لے کے آپ آتے ہیں، تو آپ پھر وہ جو گول ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ گول کون سا ہے جو کہ سب سے زیادہ انسان کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے؟ وہ ہے اس کی ریٹائرمنٹ۔ آپ ریٹائرمنٹ تک جو ہے وہ اس کو اس گول میں نہیں آ سکتے، اس گول کو پورا نہیں کر سکتے کیونکہ سوری کیونکہ 65 سال کم سے کم 65 ایئر میں آپ کو جو ہے وہ پینشن جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور اس شخص کو ظاہر ہے پھر پینشن دی جاتی ہے جس کا کام زیادہ ہو۔ کم سے کم نارمل جو لا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ نے 35 ایئر جو ہے آپ نے کام کیا ہوگا، تو آپ کی پینشن جو ہے 65 میں سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو 65 میں آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی، 65 66 میں اگر آپ نے 5 سال بھی کام کیا ہوگا، لیکن اس 5 سال کا یا اس 10 سال اگر آپ نے کام کیا، فرض کریں کہ اگر آپ 50 کی ایج میں آتے ہیں تو کتنا 10 سال کام کر لیں گے، 15 سال کام کر لیں گے، تو وہ اس کا آپ کو ملنا کیا ہے اس پینشن کا؟ وہ اتنا آپ کو جو ہے وہ تو نہیں ملے گا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے گھر کا رینٹ بھی دے لیں، اپنا بھی اخراجات جو ہیں اس میں سے پورا کر لیں، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس پیپر بھی نہیں ہے ابھی تک، اور وہ اگر 65 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو نارمل پر پیپرز ملتے ہیں جس کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ختم۔ جب تک آپ کے پاس کام ہے تو وہ ویزا ہے، اور اگر کام ختم ہے تو پھر ویزا بھی ختم ہے۔ تو وہ زیادہ تر اتنا کام نہیں کر سکتے، اور ان کی ایج جو ہے پینشن کی ہو جاتی ہے، تو ان کو 5 سال کے اندر کیا ملے گا؟ اس کے اندر تو آپ اپنا جو ہے کوئی بھی نہ رینٹ دے سکتے ہیں، نہ اپنا آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اکثریت جو ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اس ایج کے لوگ خاص طور پہ جن کی ایج اس وقت 55 ہے، 50 ہے، تو ابھی تک ان کے پیپر نہیں بن سکے، جو کہ انلیگل طریقے سے انٹر ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ خود آئے ہوئے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ تو اگر وہ فرض کریں کہ لیگل بھی آئے ہیں، اس کے بعد آ کے وہ انلیگل ہو گئے ہیں، اوسٹے ہو گئے ہیں، واپس نہیں جانا چاہتے، ان کے لیے جو ہے وہ مصیبت ہے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جب اگر آپ نے یورپ آنا ہے تو آپ اس ایج میں مت آئیں، کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہونا۔ جو بینیفٹ اس ایج میں آپ کو آپ کے گھر کے اندر بیٹھ کے مل سکتا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے، وہ آپ کو یورپ میں نہیں ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ 100% ایسے ہی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں 50 ایئر جو اولڈ ہیں، وہ آ جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس سکلز ہوتا ہے، اور جن کے پاس سکلز ہوتا ہے وہ جلدی ان کو پیپر جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ پھر اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ان کو کیا ملتا ہے؟ اگر وہ پینشن پہ ہو بھی جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ ان کو مل جاتی ہے، تو ان کے پاس جو ویزا ہوتا ہے وہ پرماننٹ ویزا ان کے پاس ہوتا ہے، اور جس کے پاس پرماننٹ ویزا جس کے پاس ہوتا ہے اس کی پھر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہیلپ کرتی ہے کہ جی یہ پرماننٹ آدمی ہے، اس نے یہیں پہ رہنا ہے، تو پھر اس کو ساتھ میں ہیلپ جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے، یعنی کہ اس کے ہاؤس رینٹ کے اندر، اس کی اور کافی ساری چیزوں کے اندر اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نیو کمر ہیں، آپ کو 2 سال 4 سال 5 سال 7 سال ہوئے ہیں، تو آپ کے پیپر بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو میرا کہنا صرف یہی ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے اس ایج کے لوگ جو ہیں وہ قدم اٹھائیں۔ یہ آج میں نے ویڈیو کیوں بنائی کہ بہت سارے جو میرے فیملی ممبرز ہیں، یوٹیوب کی فیملی کے جو ممبرز ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کوئی چانس ہے؟ تو میری ایک عادت ہے کہ جو جب چاہے اس کو 2 ماہ لگ جائیں، 3 ماہ لگ جائیں، جب میسیج زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر میں اس کے لیے ایک اس قسم کی ویڈیو بنا کے ان تمام دوستوں کو
اپنے فیملیز ممبرس کو بتا دیتا ہوں کہ جی یہ صورتحال ہے، اب آگے فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔